बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज़ शरीफ साहब की अपनी सीट और नून लीग के MNAs ख़तरे में हैं। फवाद चौधरी साहब को हुकूमत ख़तरे में नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब को पूरा मुल्क ख़तरे में नज़र आ रहा है। उनकी क्या कहानी है। दूसरी तरफ ख़तरे में तो दहशतगर्द भी हैं, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ है। वो दहशतगर्द कौन कौन हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले आपको बताऊँ कि जनरल फैज़ हमीद बच गए हैं और मुजरिम मिल गया है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बड़ा मशहूर केस था फैज़ाबाद धरना केस, उसमें फिर एक कमीशन बनाया गया। वैसे तो उसी वक्त फैसला हो गया था और अदालत ने कुछ कार्रवाई करने का भी कहा था, लेकिन फिर जज साहब यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ज़रा बैकग्राउंड में चले गए थे, कुछ और सामने आ गए थे लोग और फिर वो मामला चलते रहे। फाइनली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के बाद वो केस दोबारा से शुरू हुआ और उस पर दोबारा से बनने वाले कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि फैज़ हमीद क्लीन चिट, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ना वो थे, ना रेंजर्स वाले साहब थे जो पैसे बांट रहे थे, ना वो थे, ना किसी और का कोई मसला, क्योंकि ये सारे मसाइल या ये सारे इल्ज़ामात लगाने और साबित करने थे हुकूमत ने या उस वक्त की हुकूमत के अहदेदारों ने। तो उस हुकूमत के अहदेदारों में से उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब और वज़ीर दाखिला और वो एहसन इकबाल साहब, और उन सब ने जाकर बयान दे दिया। उन्होंने कहा फैज़ हमीद का तो कसूर ही कोई नहीं था, उन्होंने तो हमारे कहने पर वो दस्तखत किए जिनके बारे में पहले कहा जा रहा था कि उन्होंने ज़बरदस्ती दस्तखत किए थे, हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर वो फ़रीक बने थे और उन्होंने दस्तखत किए। अब कहानी ये सामने आई है कि फैज़ हमीद साहब ने इसलिए दस्तखत किए क्योंकि तहरीक लब्बैक वाले उस वक्त जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो आर्मी चीफ़ से दस्तखत कराना चाहते थे, लेकिन आर्मी चीफ़ और DGISI की मंजूरी से या उनके कहने पर जो फैज़ हमीद ने वो दस्तखत किए थे और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी और हुकूमत की ड्यूटी और रियासत की ड्यूटी पूरी की थी। तो कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, कुछ ज़ाहिर मुजरिमों का भी फ़ैसला करना था कि फिर कसूर किसका था। वो उसमें जो तहरीक लब्बैक है उनका क्या किरदार था, उनको कौन मैनेज कर रहा था, वो कौन लेकर आया, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हाँ, पंजाब में उनका जुलूस चूँकि नहीं रोका गया या उनकी रैली नहीं रोकी गई और उन मुजाहिरीन को इस्लामाबाद आने दिया गया, वो कसूर उस वक्त की पंजाब हुकूमत के सर पड़ता है। वो बताया गया कि पंजाब हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है और ज़ाहिर है उस वक्त पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, तो शहबाज शरीफ साहब ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने उन मुजाहिरीन को वहाँ जाने दिया और वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए किया। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इल्ज़ाम अब शहबाज शरीफ साहब पर आ गया है और कहा गया है कि इन जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अच्छा, इसमें बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, IB वाले हैं, पुलिस वाले हैं, दीगर इदारे हैं जिनके सबके सरबराहान के या नुमाइंदों के या उस वक्त के जो नुमाइंदे थे मुख्तलिफ़ मकामात पर उनके बयानात दर्ज हैं, उनके बयानात साथ हैं। जैसे फैज़ हमीद का भी बयान है, ज़ाहिर उन्होंने तो वो तो वैसे ही क्लियर है ना, उनके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत IG पंजाब के ख़िलाफ़ भी थोड़ा सा उन्हें खींचा गया कि उन्होंने गलत बयानी की है तो मिसकंडक्ट हो गया। अच्छा, उनके बयान में तो ज़ाहिर कुछ नज़र आ गया होगा जो गलत है, बाकी किसी के बयान में कुछ गलत नहीं है, लेकिन बाकियों के बयान में ज़ाहिर है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी इदारे पर इल्ज़ाम जो लगना था या उनके ख़िलाफ़ कोई बात होनी थी तो ज़ाहिर हुकूमत वालों ने करनी थी और उन्होंने कुछ की नहीं है। तो यूँ ये मामला जो है तकरीबन अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गया और वो मंतकी अंजाम ये है कि सब हंसी खुशी रहेंगे। उसमें हाँ कुछ चीज़ें एडिशनल की गई हैं कि वो नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर काम किया जाए, उसको थोड़ा सा देखा जाए, दोबारा से गौर किया जाए, पुलिस को मज़ीद मराहत दी जाए, रेंजर्स और FC को शहरों से निकाल दिया जाए और उन पे जो एक्सपेंस हो रहा है वो पुलिस को दिया जाए, पुलिस ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हिफाजत के लिए और वहाँ पे वो ये हंगामा आराई वगैरह को रोकने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक नई फ़ोर्स बनाई जाए, उसको ज़रा मुत्तहिद किया जाए, मजबूत किया जाए, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन असल मुद्दा इसमें यह है कि जनरल फैज़ हमीद जो वो था ना, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, तो वो जब चीरा है तो कतरा खून ही निकला, बस वो पहलू में दिल का सिर्फ शोर ही शोर था। जब बारी आई है तो सब दौड़ गया। तो फैज़ हमीद साहब को सलूट, हुकूमत ने क्लियर कर दिया। इससे देखें ना कितने अच्छे आदमी थे, सिर्फ स्टेट की और हुकूमत की ड्यूटी कर रहे थे, अपनी तरफ से तो उनका मसला ही कोई नहीं था और तहरीक लब्बैक वालों के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं है सारे उसमें। तो बड़े सुकून से आराम से चीज़ें आगे चलेंगी और हाँ जो हुकूमतें हैं उनके लिए तो बहरहाल मसाइल रहते ही हैं।
وہ چاہے آج کی حکومت ہو چاہے اس سے پہلے تھی، تو آج کی حکومت کے لیے انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ چیلنج ہوئے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ اسلام آباد کی 3 نشستیں جو ہے اسلام آباد اور پنڈی کی، وہ چیلنج ہو گئی ہیں۔ وہاں پر این اے 46، 47 اور آئی تھنک 48 جو ہے ان کے نتائج چیلنج ہوئے ہیں کہ ان کو روک دیے جائیں ان کے نتائج، اور نون لیگ والے کہہ رہے، نون لیگ کے جو اپوننٹ ہیں پی ٹی آئی والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، ہمیں فاتح قرار دیا جائے۔ اسی طرح لاہور میں این اے 130 جو حلقہ ہے جہاں سے یاسمین راشد صاحبہ مقابلہ کر رہی تھی نواز شریف صاحب کا، اور نواز شریف صاحب وہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں، ان کے خلاف بھی درخواست آ گئی ہے کہ ان کو بھی ان کی فتح کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کینسل کیا جائے، یاسمین راشد صاحبہ کو جتا دیا جائے کیونکہ وہ جیت گئی ہے۔ کیا کیسے چیک ہوگا، کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ سب چیزیں وہ جو ہے نا ڈاؤٹس کریٹ کرنے کے لیے اور خوف کے اس میں کہ اچھا اب یہ جائے گا، اب یہ جائے گا، یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی، اور یوں ہی آہستہ آہستہ سے حکومت چلے گی۔ اور حکومت کب تک چلے گی؟ فواد چودھری صاحب کو تو لگتا ہے کہ 5 ماہ بھی نہیں چلے گی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر 5 ماہ بھی چل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ 5 ماہ حکومت چل جائے، لیکن آپ یقین مانیں کہ اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے کہ حکومت یہی چلتی رہے آج کے گیون سرکمسٹانسز میں۔ ہاں کل کو کیا تبدیلی آ جائے، بہت سے لوگ کہیں گے کہ اسی طرح پی ٹی آئی کے حامی بھی سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کہیں نہیں جائے گی، چلی گئی تھی، لیکن آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ عین آئینی اور قانونی طریقے سے ہوا تھا۔ ایک تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، پی ٹی آئی کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، جن چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی ہوئی تھی وہ ساری ان کو چھوڑ گئیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت گر گئی، اور وہ پارٹیوں نے جو اتحاد نیا بن رہا تھا اس میں شمولیت اختیار کر لی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ان کے پاس نمبر زیادہ ہو گئے، انہوں نے حکومت بنا لی۔ تو وہ حکومت پی ٹی آئی کا گرنے کی وجہ صرف وہ ایک قانونی طریقہ کار تھا، اور اب ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں جماعتیں مل کر جو عددی اکثریت انہیں چاہیے وہ ان کی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جماعت حکومت سے الگ ہو، وہ ظاہر وہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومت تو نون لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی براہ راست حکومت میں شامل نہیں ہے، پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن وہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے وزارتیں نہیں لی ہیں۔ وزارتیں کیوں نہیں لی ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ ہم وزارتیں نہیں لینا چاہتے۔ لوگوں کا جو ورژن اس میں آتا ہے ان کے لوگوں کا کہ ہم برڈن نہیں لینا چاہتے اپنے اوپر وزارتوں کا، کہ کل کو جب تنقید ہوگی تو وہ نون لیگ پر ہو۔ لیکن وہ جو کہتے تھے نا کہ گل وچوں کچھ ہو رہے، تو گل کچھ ہور بھی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی، وہ سامنے آ جائیں گی۔ ابھی بھی حکومت میں آپس میں مسائل، چھوٹے موٹے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اسی دوران میں عمران خان صاحب کو تو لگتا ہے کہ یہ ملک ٹوٹ رہا ہے۔ جی ہاں، ان کے چیئرمین، جو نئے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، جو ان سے مل کر آئے ہیں عمران خان صاحب سے، وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ کپتان کو یہ لگ رہا ہے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے، تو کہیں حکومت خطرے میں ہے، کہیں ایم این ایز خطرے میں ہے، تو کپتان صاحب کے خیال میں، عمران خان صاحب کے خیال میں تو خاکم بدہن یہ ملک ٹوٹ رہا ہے۔ اچھا، ان کا ایک بڑا مسئلہ بھی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، حکومت ملنے سے پہلے سے اور حکومت ملنے کے بعد اور حکومت ختم ہونے کے بعد تمام ادوار میں ان کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے، اگر وہ طاقت میں نہیں ہے، تو پھر ملک کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ملک کی پرواہ ہے، نہ 25 کروڑ لوگوں کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے۔ انہیں صرف ایک چیز کی پرواہ ہے کہ عمران خان حکومت میں ہونا چاہیے، کیونکہ پوری پی ٹی آئی کی اور خود عمران صاحب کی ریڈ لائن جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ عمران خان ہے۔ انہوں نے بہت مرتبہ خود سے وہ ٹویٹ بھی کیا، ان کی پوری پارٹی کا ایک ہی موقف ہوتا تھا، ہماری ریڈ لائن عمران خان۔ تو ظاہر ہے پھر جس پارٹی کی ریڈ لائن ایک فرد ہو جائے، ان کے لیے ملک، ادارے، عوام، معیشت، امن و امان، خوشحالی، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی، ان کے لیے صرف وہ ایک فرد ہے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس سارے پروسیس میں ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے اور وہ شدت پسندی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی۔ بار بار ریپیٹڈلی آ رہا ہے، اب پھر کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آ گیا ہے، کور کمانڈرز کانفرنس ہو رہی تھی جس میں آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا، اور جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو بار بار آ رہی ہوتی ہے کہ دہشت گردوں کو فعال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، پاکستان بڑی مدت سے دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر رہا ہے، ہم نے کافی حد تک اس پہ قابو بھی پایا مختلف ادوار میں، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی کوتاہیاں ہیں،
کرمنل نیگلیجنس ہے، کرمنل ایکٹس ہیں، وہ دہشت گردوں کو جیلوں سے نکال کر شہروں میں بسانا، افغانستان سے لا کر شہروں میں بسانا، ظاہر ہے ایک کرمنل ایکٹ ہے. تو جنہوں نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اگر دہشت گردی کو قابو کرنا ہے تو اس عمل کا سارا جو حصہ رہے ہیں ان سب کو سزا دینا ضروری ہوگا. اور سزائیں ہو رہی ہیں، وہ کیسے کیسے ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ عدالتوں میں ہو رہی ہیں. 9 مئی والے کیسز بھی اب جلدی دوبارہ شروع ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو چھٹی مل گئی تھی عید سے پہلے، لیکن اسی دوران میں ایک بڑی خبر ایک جنرل کے جانے کی ہے، یہ 3 اسٹار جنرل کے. جی ہاں، کور کمانڈر منگلا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کوئی بھی سرکاری افسر یا کوئی فوجی افسر استعفیٰ دے سکتا ہے، لیکن وہ اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ 2025 میں کور کمانڈر منگلا کو اس ٹاپ سلاٹ میں ہونا تھا جو نئے آرمی چیف کے امیدوار ہوتے ہیں. جو ٹاپ 5-6 جنرلز ہوتے ہیں ان میں وہ شامل تھے، لیکن اس موقع پر ان کا استعفیٰ دے کے گھر جانا بڑا معنی خیز ہے. تبدیلیاں آ رہی ہیں، مختلف اس میں ہے. یہاں پر کیوں ہوئی ہے؟ اس سے پہلے ہم ججز کے بھی استعفے دیکھ چکے تھے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی اس طرح کے بڑے استعفے ودن اپریل، اسی ماہ میں 3 سے 4 اور استعفے آ جائیں گے. تو ان استعفوں سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ جو انسٹیبل کرنے کی، عدم استحکام کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا ہم کسی استحکام کی طرف بڑھ پائیں گے، یا یہ کسی اور ہی کہانی کا نتیجہ ہے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، تو وہ سب کچھ اس طرف جائے، وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہو جائے جو میرے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہو. شکریہ.